الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، پچھلے ہفتے بھی اسی آیت کی روشنی میں بات ہوئی تھی اور آج بھی اسی عنوان کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر وہ اسی پر جم گئے، پھر وہ اسی پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے خوشخبری دینے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب آئندہ تمہارے اوپر نہ تو خوف کی زندگی ہوگی اور نہ ہی غم اور رنجیدگی والی زندگی ہوگی، اور تم خوش و خرم والی زندگی اب گزارو گے۔ اس آیت میں پہلا جملہ جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دنیا میں جب ہم نے آنکھ کھولی اور ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، انسان ایمان کا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے، اس پر عمل کرنا چالو کر دے، شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر دنیا میں آزمائشیں نہ آئیں، ایسا نہیں۔ اگر ہم نے اسلام کے تقاضے پر، شریعت کے تقاضے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ یاد رکھیں کہ پھر آزمائشیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اچھا، آزمائشیں کئی طرح ہوتی ہیں، یہ بھی سمجھ لیں۔ سب سے پہلی آزمائش کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کی ہوتی ہے، نفس اس کو بہکاتا ہے، ضد کرتا ہے، اور ہر معاملے میں
کبھی بھی آپ شریعت کے، سنت کے، اسلام کے، ایمان کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے جائیں گے تو سب سے پہلی رکاوٹ اپنے نفس کی پیش آئے گی۔ وہ آپ کو ہٹانا چاہے گا اور حتی الامکان ہر طرح سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا ہٹانے کے لیے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہو، کوئی چیز اس کے من میں، طبیعت میں آ گئی تو اس بات کو منوانے کے لیے، حالانکہ کبھی 1.5 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، لیکن وہ اپنی خواہش کو پورا کرانے کے لیے روئے گا، چلائے گا، لیٹے گا، لپیٹے گا وغیرہ ذالک، ہر وہ حربہ اپنائے گا کہ جس سے اس کی خواہشیں پوری ہو جائیں۔ تجربہ ہے۔ ایسے ہی نفس ہر معاملے میں اس طرح جہاں شریعت پر عمل کرنے کی بات آئے گی، ہمیشہ وہ ٹانگ اڑائے گا کہ آپ اپنے نفس کے مطابق عمل کریں، شریعت کے مطابق عمل نہ کریں۔ سب سے پہلا روڑا جو آئے گا وہ اپنے نفس کا آئے گا۔ پھر دوسرا روڑا شیطان کی طرف سے آئے گا۔ قرآن کریم کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پر شیطان کے دھوکے سے، اس کے مکر و فریب سے انسان کو آگاہ نہ کیا گیا ہو۔ جگہ جگہ شیطان کو بہکانے والا بتایا گیا، دشمن بتایا گیا، کہیں کھلے طور پر، کہیں چھپے طور پر وغیرہ ذالک۔ تو دوسرا حملہ کہ یہ شریعت پر عمل نہ کرنے پائے شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ اس کو ہٹانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، عمل کرنے نہیں دے گا۔ رشوت لینے کی بات آئے گی تو خوب اچھے سے پٹی پڑھائے گا۔ جیسے لوگ رہتے ہیں، شیطان کا حربہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے تو شیطان عوام کی طرح سے اس کو سمجھائے گا۔ ایک پڑھا لکھا اور عالم آدمی ہے تو شیطان بھی علم کے دائرے میں رہ کر کے اس کو پٹی پڑھائے گا، بہکائے گا سب کو۔ رشوت کی بات آئی، رشوت لینا حرام، شیطان پٹی پڑھائے گا، ارے رشوت تو ویسے نہیں نہ لے رہے ہیں، آخر بیوی بچوں کا خرچہ بھی تو ہمارے اوپر فرض ہے، ان کی کفالت کے لیے تو لے رہے ہو، دل کو سمجھائے گا۔ ایسے جگہ جگہ آپ دیکھیں، کبھی جھوٹ بولنا سکھائے گا اور اس میں 1000 طرح کی مصلحت سمجھائے گا، ارے یہ مصلحت ہے، تم ایسا کر لو، بار بار جھوٹ تھوڑی نہ بولنا ہے، اور پھر مصلحتاً جھوٹ بول رہے ہو، تو پٹی پڑھائے گا، راستے پر لائے گا جھوٹوں کے، پھر دھیرے دھیرے یہ مصلحت اس کی عادت بن جائے گی۔ تو کبھی کبھی بہکانا، راستے سے ہٹانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہمارا نفس ابھار رہا ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے، شیطان کمزور پڑ گیا ہے شریعت سے ہٹانے کے لیے، لیکن سامنے ہمارے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ لڑکا چاہ رہا ہے کہ ہماری شادی سنت اور شریعت کے مطابق ہو، لیکن ماں کی ضد سامنے آ جاتی ہے، نہیں، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا۔ ایک آدمی شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے، گھر والے عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ لڑکا چاہتا ہے کہ میرا چہرہ مشرح ہو، اللہ کے رسول کی سنت، داڑھی ہمارے چہرے کی رونق اور زیب و زینت ہو، لیکن بیوی وہاں آڑے آ جاتی، نہیں تم اچھے نہیں لگتے ہو، اس طرح چھلا لوگے تو ہینڈسم لگو گے۔ بیوی کی طرف سے عمل کرنا منع ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف یہ لاؤبالی پن اور فحش اور وبا کی چیزیں، یہ ٹی وی وغیرہ ہمارے گھر میں نہ آئیں۔ بچے بضد ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ٹی وی آئے گی تو آئے گی، لگے گی تو لگے گی۔ دیکھیں، کبھی کبھی شریعت سے بہکانا، پھسلانا، عمل نہ کرنے دینا، یہ انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔
ایک بھائی کو ہم نے اپنا بھائی مانا تھا اور نفسانی خواہشات کی بنا پر دنیا کے لالچ میں آ کر کے وہ کسائی بن گیا۔ اب آپ جگہ جگہ دیکھو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہمارا بٹوارا ہو، ہمارا فیصلہ ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں، منمانی طریقے سے ہم جیسے چاہیں وراثت بانٹیں، اس لیے کہ تم بہت چھوٹے تھے اور ہم نے بہت ظالم کام کیا ہے وغیرہ ذالک۔ کبھی کبھی اس طرح آزمائش شریعت سے ہٹانا، دور کرنا انسانوں کی طرف سے، تو بہکاوے چاہے نفس کی طرف سے ہوں، چاہے شیطان کی طرف سے ہو، چاہے انسان کی طرف سے ہو، بہکاوا ہوتا ہے، شریعت سے دور کرنا ہوتا ہے۔ جس نے بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ کہہ لیا، جس نے بھی یہ کہہ لیا کہ اللہ اب میں تجھ پر ایمان لا لیا، اب اللہ کے رسول کا ہی طریقہ میرا طریقہ ہوگا، تو پھر وہ زندگی بھر مجاہدے کے لیے تیار رہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر کسی نہ کسی کی مخالفت ضرور سامنے آئے گی، چاہے نفس کی آئے، شیطان کی آئے، گھر والوں کی آئے، رشتہ داروں کی آئے، پڑوسیوں کی آئے، یا ارباب حکومت کی طرف سے آئے، چاہے جس کی طرف سے آئے، لیکن آزمائشیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ مجاہدے کے ساتھ پھر زندگی بسر کرنا ہی پڑتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا یہی مطلب، پھر وہ مستقیم ہوئے، استقامت اختیار کیا۔ استقامت کے معنی آتے ہیں ڈٹ جانا، جم جانا، یہ استقامت کا مطلب ہے۔ جنہوں نے کہہ لیا کہ اللہ ایک ہے، جنہوں نے ایمان لا لیا، ثم استقاموا، پھر اگر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، پھر آگے جا کر کے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مژدہ ان کے لیے ہے، یاد رکھیں۔ اور جو نہیں جما، جو نہیں ڈٹا، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو۔ سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا، بہت اچھے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے، جا رہے تھے راستے میں، تھک گئے بیچارے، جاتے جاتے درخت کے نیچے سو گئے۔ سوتے میں ان کو لگا کہ کوئی مجھ کو کچھ کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے۔ آنکھ کھلی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں دکھا، پھر آنکھ بند کر لیے، پھر آواز آئی یا سری۔ آنکھ کھولے، دیکھے کوئی دکھ نہیں رہا ہے، سوچے کون ہو سکتا ہے، پھر آواز آئی تو دیکھے کہ درخت کی طرف سے، جس پیڑ کے نیچے لیٹے تھے اسی کی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ کیا ہے؟ تو درخت نے کہا یا سری کن مثلی، ایسے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہ چیزیں عام لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، جو اس مرتبے پہ ہوتا ہے اسی کو اس کا احساس ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ جو اس مرتبے پہ نہیں ہوتے اس طرح کے واقعات کو غلط ثابت کرنا چاہتے، حالانکہ یہ غلط نہیں ہے۔ ہم اس واقعے پر، اس مرتبے پر فائز نہیں ہیں، اس لیے ہمیں غلط لگتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے پر کہ 40 سال تک انہوں نے کیسے ایک وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی، بہت سے لوگوں کے گلے سے بات اترتی نہیں، لیکن اس دیار میں آپ جا کر کے دیکھیں، انہی کی طرح زندگی بسر کر کے دیکھیں، انہی کی طرح رہن سہن اختیار کر کے دیکھیں، ہر ایک کے لیے پاسبل ہے، امپاسبل ہے ہی نہیں، لیکن پہلے اس طرح کر کے تو دیکھو، سب پاسبل ہے۔ اس دور میں بھی جو جاتے ہیں عمرہ کرنے، دیکھیے عام طور سے حرم میں گئے، جا کر کے عصر کی نماز پڑھی، اور عصر سے لے کر کے عشاء تک کا وقفہ 3، 4، 5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی حرم کے وادیوں میں 5 گھنٹہ اپنا وضو برقرار رکھ لیتا ہے، اور وہی وضو آپ یہاں اس دیار میں رکھنا چاہو آدھا گھنٹہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرق پڑتا ہے طبیعتوں سے، احوال سے، اطوار سے۔ سر سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ تھے کہ جن سے اس طرح کے اشجار و احجار بھی کلام کیا کرتے، بہت اللہ والے تھے، صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ درخت کی آواز آئی یا سری کن مثلی،
اے سری میری طرح بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کیف اکون مثلک، کہ تمہاری طرح میں کیسے بن سکتا ہوں؟ کیا مطلب تمہارا میری طرح بن جاؤ؟ تم پیڑ ہو، درخت ہو، ہم انسان ہیں، ایک انسان پیڑ اور درخت کیسے بن سکتا ہے؟ تو پیڑ نے کہا نہیں، پیڑ بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، پھر کیا بننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ جو اخلاق اور اطوار میرے ہیں وہ اخلاق اور اطوار تم لے لو، وہ طریقہ اور وہ اخلاق اور وہ اپنی شرافت اختیار کرو۔ کہ کیا؟ کہ یرموننی بالاحجار، لوگ مجھ کو پتھر مارتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے میں سے توڑ کر کے انہیں پھل دیا کرتا ہوں۔ لوگ کبھی تم کو گالی دیں، لوگ کبھی تمہارے اوپر کیچڑ اچھالیں، تو اس کا یہ جواب نہیں کہ تم بھی گالی دو، تم بھی کیچڑ اچھالو، نہیں، تم اپنی شرافت کا دامن تھامے رکھو۔ لوگ چوری کر رہے ہیں، چوری کے لیے کہہ رہے ہیں، لوگ غیبت کر رہے ہیں، غیبت کے لیے کہہ رہے ہیں، خلاف شرع عمل کر رہے ہیں اور تم کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ملوث ہو جاؤ، نہیں، شریعت پر عمل اپنا بچائے رکھو، اپنی شرافت تم، انسانیت تم اپنی باقی رکھو کہ تم انسان ہو، شریف اور ایک اللہ والے، ایمان والے۔ کہ مجھ کو لوگ پتھر مارتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں؟ پتھر نہیں، ان کو پھل دیتا ہوں، تم بھی اس طرح ہو جاؤ۔ سری سکتی اللہ والے تھے نا، انہوں نے سوچا اچھا بڑی اچھی نصیحت کر رہے ہو، اگر تم اتنے ہی اچھے تھے تو پھر تمہارے اوپر آزمائش اور ابتلا نہیں آنا چاہیے۔ فَكَيْفَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ، اے پیڑ اگر اتنی اچھائی تیرے اندر ہے، اتنی خوش نصیبی تیرے اندر ہے، تو پھر تیرا انجام جو ہوتا ہے وہ جلنا، آگ میں پڑتا کیوں ہے تجھے؟ تجھ کو تو باقاعدہ فریم کرا کے رکھنا چاہیے تھا کہ بہت اچھا، بہت اچھی چیز ہے۔ تب اس نے اپنی حقیقت بیان کی کہ سری سکتی، ہمارے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، ہمارے اندر بہت ساری نیکیاں ہیں جو لوگوں کے کام آتی ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک برائی بھی ہے جو ان تمام نیکیوں پر غالب ہے۔ یہ نصیحت کیا اس درخت نے کہ کیا برائی ہے؟ کہ وہ برائی یہ ہے کہ جب کبھی ہوا چلتی ہے، فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَىٰ هَكَذَا وَهَكَذَا، ایسی رسکتی جب کبھی درخت پر ہوائیں آتی ہیں، ہواؤں کا جھکڑ، طوفانوں کا جھکڑ آ کر کے ٹکراتا ہے جب مجھ سے، جب کبھی ہوا کدھر سے بھی آتی، ادھر سے آئی تو ادھر چل دیے، ادھر سے آئی تو ادھر چل دیے، ادھر سے آئی تو ادھر لڑک گئے، ادھر سے آئی تو ادھر لڑک، جدھر کو ہوا آتی ہم ادھر ہلتے رہتے ہیں، ڈولتے رہتے ہیں۔ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ بعض لوگ اپنا بہت بڑا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ تم ہر ماحول میں جذب ہو جاؤ، فٹ ہو جاؤ، یہ بہت بڑا اپنا گویا کہ کامیابی اور کامرانی کی دلیل دیتے ہیں۔ نہیں، یہ منافقت کی علامت ہے، یہ استقامت کی علامت نہیں ہے، یہ منافقت کی علامت ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہو، شریعت والا کہتے ہو، ایمان والا کہتے ہو، اور بات جب استقامت کی آئی، جمنے کی آئی اللہ کے رسول کی سنتوں پر، تو وہاں تم ڈانڈی مار گئے، جیسی ہوا تھی، جیسے لوگ چاہ رہے تھے اسی کے مطابق چل پڑے۔ نہیں، یہ استقامت نہیں ہے، اس کو تو نفاق کہتے ہیں۔ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، منہ میں کچھ ہو، عمل کچھ ہو، اس کو استقامت نہیں کرتے۔ ثم استقاموا، پھر وہ جنگ، کبھی بھی اگر آزمائش آئے، کبھی بھی اگر حالات آئیں، تو ان حالات میں جم جانا، یہ ایک اللہ والے کی علامت ہے، یہ انسانوں کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے، اور یہی شریف لوگوں کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا اور صحابہ نے کر کے اس کو دکھا دیا۔ وہی قرآن جو پہلے تھا، وہی شریعت جو پہلے تھی، وہی آج بھی ہے۔ اس شریعت پر جم کر کے، اس قرآن پر جم کر کے صحابہ نے دکھا دیا
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ دنیا میں حالات آئے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہر طرح کے وہ زخم کھائے، اتنے کھائے، اتنے آزمائش اٹھائے کہ عام انسان تو عام انسان، رسول بھی اللہ رب العزت سے پوچھنے لگے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اے اللہ آخر کتنی آزمائش آئے گی، اے اللہ آخر مدد کب آئے گی؟ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اتنی زیادہ سخت آزمائشیں آئیں کہ ایک دم جھنجھوڑ دیے گئے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا نحن اولیاؤکم فی الآخرہ۔ انسان جب آزمائشوں میں تپایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، انسانوں کے اوپر جب مصیبت آتی ہے اور مصیبت میں وہ مستقیم رہتا ہے، جم جاتا ہے، شریعت کو لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو سمیٹ لیتا ہے، پھر نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اے انسانوں، اے مسلمانوں، پھر گھبراؤ نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے، تمہاری نصرت کریں گے، اور آخرت میں تو ہماری مدد اور نصرت تمہاری ہوگی ہی۔ اگر آزادی کے وقت ہمارے اکابرین 100-150 سالوں تک انگریزوں کے خلاف نہ جمے ہوتے تو کیا ہمیں آزادی نصیب ہوتی؟ خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر مجاہدین افغانستان کے پاس افغانی لوگوں کے سامنے جو رسیا کا انقلاب تھا، اگر وہ نہ جمے ہوتے تو 60 سال کے بعد انہیں آزادی نصیب ہوتی؟ کبھی نہ ملتی۔ مجاہد صحابہ کے سامنے اتنی آزمائش تھی، اگر وہ نہ جمے ہوتے تو کیا اسلام اس طرح غالب ہوتا؟ مجاہدین فلسطین کے سامنے آج ایک بہت بڑا کہہ لیجئے کہ جانور منہ کھولے ہوئے ہے، بارش کر رہا ہے بموں کی، ایک ظالم ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہے، لیکن وہاں کے لوگ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، صرف اللہ رب العزت سے ہی ان کی دعائیں۔ دنیا میں سارے لوگ ایک طرف اور مجاہدین فلسطین ایک طرف، آزمائش ہے، لیکن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، اس آزمائشوں میں جو سرخرو ہو کر کے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ آتی ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ہمارے دیار میں، ہمارے ملک میں اب تک ڈھکے چھپے طور پر آزمائشیں آتی تھیں، لیکن اب سرکاری طور پر آزمائش وقف قانون بل کی شکل میں آ گئی ہے۔ ظالم منہ کھولے ہوئے، کہہ لیجیے جانور منہ کھولے ہوئے، کب ہڑپ جائے ہمیں، ہمارے اوقاف کو۔ اوقاف کیا ہے؟ اوقاف ہماری ضرورت کی چیز ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم اس سے مفر نہیں ہو سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ ہمیں کچھ بھی کام کرنا ہو دین کا، آپ کہہ لو نماز پڑھنا ہے، کوئی بھی اجتماعی کام ہو، کوئی بھی رفاہی کام ہو، کوئی بھی دینی کام ہو، حتیٰ کہ زندگی تو زندگی، موت کے بعد بھی اگر آرام کرنا ہو تو ان سب کے لیے ہمیں اوقاف کی ضرورت ہے، جو ہمارے اکابرین کی دین ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، اور ظالم اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں منہ پھیلائے ہوا ہے۔ تو کیا ہم اس کے سامنے اپنا سامان حربہ ہتھیار ڈال دیں، یا استقامت کے ساتھ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ ہمیں کچھ بھی کام کرنا، نماز پڑھنا ہو، مسجد کی ضرورت ہے، بچوں کو اپنے تعلیم دینا ہو، مدرسے اور اسکول کی ضرورت ہے، یتیموں کی کفالت کرنا ہو، یتیم خانے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ مسافروں کے لیے مسافر خانے کی ضرورت ہے۔ ہم مر جائیں تو ہمیں دفن کرنے کے لیے قبرستان کی ضرورت ہے۔ یہی ساری چیزیں تو اوقاف ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں بچائیں گے تو پھر ہمارا مستقبل دینی اعتبار سے، یاد رکھے دنیاوی نہیں، دینی اعتبار سے پھر ہمارا مستقبل اس ملک میں روشن نہیں ہوگا۔
اس لیے ہمیں اپنے اوقاف کو بچانے کے لیے اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنی تنظیموں کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، ان کی آواز میں ملا کر کے ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ہاں، یہ ساری چیزیں قانونی طور سے ہو، جمہوری طور سے ہو، قانون کے خلاف نہ وہ کریں گے نہ ہی ہمیں کرنا ہے کہ ہم حکومت کے پکڑ میں آئیں۔ قانونی اور جمہوری طریقے سے جو لڑائی ہمارے اکابرین لڑیں گے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اور بھرپور ساتھ دینا ہے، اور یہ لڑائی جو کہاں بھی جہاں بھی ہو جو حکومت کے خلاف ہوتی ہے اس میں ایک دن میں کامیابی ملتی بھی نہیں، جد و جہد اور کوشش بڑی طویل ہوتی ہے، لیکن ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، اس کا یقین رکھیں، انشاءاللہ اس سے بھی نجات ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔